یہودیت ایک مذہب ہے، روحانیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ سمجھتی ہے، اس کے تابع ہے، اور یہودی کئی ہزار سال سے اللہ کے احکام پر عمل پیرا رہے ہیں۔ عبرانی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اسی طرح انسان کو دوسروں کے لیے مہربان ہونا چاہیے۔ صہیونیت نے یہودیت کو تبدیل کر کے ایک نیا نظریہ بنا دیا ہے۔ یہ تو بالکل مختلف نظریہ ہے جسے قوم پرستی کہا جا سکتا ہے، اور یہودیوں کو عالمی برادری میں قابل فخر نسل بنانا چاہتا ہے، اور خدا کو درمیان سے خارج کر دیا گیا ہے۔ یہودیت کئی ہزار سال سے یہودی عوام کا مذہب ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ صہیونیزم صرف 100 سال پرانا نظریہ ہے جسے سیکولر یہودیوں نے پروان چڑھایا ہے۔ اس نظریے کا پرچار کرنے والے تھیوڈور ہرزل جیسے لوگ ہیں جو مذہب سے نفرت کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی کمیونٹی کی نظروں میں عزت و تکریم کے حصول کے لیے بھی کوشاں تھے، اس لیے انہوں نے یہودی مذہب کی نئی تشریح کر دی اور صہیونیت کو فروغ دیا۔ توریت میں تو واضح طور پر ذکر ہے، جب 2000 سال قبل یہودیوں کو جلا وطنی کا حکم دیا گیا تو خداوند کریم نے حکم دیا تھا کہ یہودی مستقبل میں کبھی بھی اپنی ریاست قائم نہیں کریں گے۔ ہمیں تو غیر آباد زمین پر بھی ریاست کے قیام سے منع کیا گیا تھا۔ ہمیں یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ فلسطین سے ہماری بے دخلی اور ٹیمپل کی تباہی ہماری قوت میں کمی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ ہماری روحانی کمزوری کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ ہم اعلیٰ روحانی لیول تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ پیغمبروں کی کتابیں موجود ہیں، کوئی بھی انہیں پڑھ سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ایک دن پوری یہودی قوم کی جلا وطنی کو ختم کر دے گا۔ اور یہ سب اس وقت ہوگا جب پوری دنیا ایک خدا کو تسلیم کر لے گی، اور اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب تمام اقوام باہمی احترام اور بھائی چارے کی فضا میں رہیں گی۔ ہم یہودی عوام کو بھی اس دن کے لیے دعا اور انتظار کرنا چاہیے۔ جب تک وہ دن نہیں آتا، ہم جس ملک میں بھی رہیں ایک محب وطن کی طرح رہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور تمام انسانوں سے پیار محبت سے رہنا ہوگا، جس کا حکم ہمیں خدا نے بھی دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب میں اے پیک کا دورہ کرتا ہوں تو میں بہت اچھے دوستوں کے درمیان ہوتا ہوں، وہ دوست جو ہمارے وعدوں کو جانتے ہیں، انہیں علم ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان تعلق آج بھی اٹوٹ ہے، کل بھی اٹوٹ ہوگا اور ہمیشہ اٹوٹ رہے گا۔ مجھے فخر ہے کہ ہمارے ملک کی تمام بڑی پارٹیوں میں اسرائیل کی حمایت کے لیے اتفاق رائے موجود ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ہمارا مفاد مشترکہ ہے، ہماری اقدار مشترک ہے۔ جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہے وہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے۔ اسرائیل کو ہمیشہ سے فرنٹ لائن پر خطرات کا سامنا رہا ہے، اور میں وائٹ ہاؤس میں ایک نئے عزم کے ساتھ آیا ہوں کہ اسرائیل کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کا قیام صحیح اور ضروری تھا، اور صدیوں کی جدوجہد کے بعد حاصل کیا گیا۔
اب 60 برسوں کے بعد ہمیں اپنی حمایت کو برقرار رکھنا ہے اور کبھی متزلزل نہیں ہونا، اور میں بطور امریکی صدر اسرائیل کی سیکیورٹی کے حوالے سے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ نئی مغربی تہذیب میں ایک عجیب بات ہے، میں اس کو انتہائی چیز سمجھتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ نئی مغربی تہذیب افہام و تفہیم کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی ہے۔ یہ عجیب افہام و تفہیم عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان ہوئی تھی۔ اور عجیب و غریب امر یہ ہے کہ دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ماڈرن ویسٹرن تہذیب میں یہودی عیسائی الائنس قائم کی گئی۔ جب میں چھوٹا تھا اور ینگ سینٹر میں تھا، میں کہا کرتا تھا کہ اگر میں یہودی ہوتا تو صہیونی ہوتا۔ میں صہیونی ہوں۔ آپ کا صہیونی بننے کے لیے یہودی ہونا ضروری نہیں۔ یہ نئی مغربی تہذیب ہی تھی جس نے یہودیوں کی مقدس سرزمین پر واپسی کو یقینی بنایا۔ ان کے بغیر یہ واقعہ ممکن نہیں تھا۔ یہ نئی مغربی تہذیب ہی ہے جس نے اسرائیلی ریاست قائم کی ہے۔ یہ یورپی لوگ تھے، یہ مشرقی یہودی ہرگز نہیں تھے۔ جب برطانیہ نے بطور مڈ وائف اسرائیلی ریاست کو 1948 میں دنیا میں لانے کا اہم رول ادا کیا تو اس کی پیدائش کے صرف 11 منٹ کے بعد امریکہ نے اسرائیلی ریاست کو تسلیم کر لیا تھا۔